سنیچر کو کارروائی شروع ہوئی حماس کی طرف سے اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں، فائرنگ ہوئی، حملے ہوئے، اس میں کئی سارے اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے، ان کے فوجیوں کو اغوا کیا گیا، وہاں سے ان کو غزہ لے جایا گیا جہاں پہ وہ مخفی ہیں، درجنوں کی تعداد میں اس میں اسرائیلی فوجی بھی ہیں اور عام شہری بھی ہیں۔ تب سے اسرائیل نے جو جوابی کارروائی کی ہے، غزہ کے اندر پوری کی پوری عمارتیں گرا دی گئی ہیں، زمین بوس کر دی گئی ہیں، وہاں پر کم از کم 600 اموات کی خبر آئی ہے، اسرائیل میں 700 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، دونوں طرف جنازے ہو رہے ہیں، ایک سوگ کا ماحول ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے متنبع کیا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ طاقت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اسرائیلی قیادت جو ہے وہ اس وقت خون کی پیاسی ہے، اسے بدلہ چاہیے، اسے انتقام چاہیے۔ عالمی سطح پر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، کیا ری ایکشن ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سنیچر کو یہ سب اچانک شروع کیسے ہوا اور کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ان پریسیڈنٹڈ چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ میں بالکل اس کے بارے میں بتاتا ہوں، تھوڑے سے فل ان دا بلینکس کر دوں۔ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے مغربی کنارہ اور غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی، یعنی ایک طرح سے سیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اب تک 1,23,000 فلسطینی غزہ میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی 2.3 ملین، 23 لاکھ کے قریب ہیں ان میں سے اتنے، جبکہ 73,000 جو ہے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو اسکول چلتے ہیں ان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ جو 700 کے لگ بھگ جو اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 10 برطانوی شہری، تھائی لینڈ کے 11 شہری، 9 امریکی شہری جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے، ظاہر ہے کہ امریکہ نہیں تو پھر کون کرے گا، انہوں نے اپنا جو چھٹا بحری بیڑا تھا اس کو موو کروا دیا ہے، وہ ویسے بھی وہیں بحیرہ روم میں رہتا ہے۔ ایک یہ علامتی قسم کی بات ہے۔ غزہ میں آپ نے کہا کہ 600 سے زائد جو فلسطینی ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، حسب معمول ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ 2,500 سے زائد زخمی ہیں، اور ہاسپٹلز وغیرہ وہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اب تک 500 سے زائد اسرائیلی ایئر فورس نے صرف اس پٹی پہ حملے کیے ہیں۔ 3 لاکھ اسرائیلی جو ریزرو آرمی ہے، اسرائیل میں ہر شہری کے لیے لازمی فوجی ہوتی ہیں اور تربیت لازم ہے، 2 سال اسے فوج میں گزارنے ہوتے ہیں۔ 3 لاکھ جو ریزرو ہیں باقاعدہ فوج کے علاوہ، وہ طلب کر لیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو غزہ کے فلسطینی ہیں کم از کم انہیں نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ گیس ملے گی، نہ دوائیں ملیں گی، اور یہ جو ہے یہ ابھی ابتدا ہے۔ جنوبی لبنان کا جو ہے علاقہ ملتا ہے اسرائیل سے، وہاں حزب اللہ نے کچھ راکٹ گرائے تھے پرسوں، آج ہیلی کاپٹر سے کارروائی ہوئی ہے، اسرائیلیوں نے کی ہے۔ قطر جو ہے وہ ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، اور روس کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھا مسئلہ ہے، فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو یہ تو ہوگا۔ رہی بات یہ کہ ایک اضافہ اس میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہے، تو میں بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم جتوں بھی یہ بات چیت چل رہی تھی نارملائزیشن کی، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے شو میں، اس کو ہم نے سٹاپ کر دیا ہے، اس کی کوئی سورس نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر موسٹ لائکلی ہاں وہ کل تک، اور اس پر بھی ہم آئیں گے۔ اچھا، رہی بات یہ کہ یہ اچانک کیسے ہوا، آپ بتا چکے ہوں کہ 7 اکتوبر کو صبح کوئی 4 بجے کے قریب کچھ پیدل لوگ غزہ کی طرف سے وہ خاردار تاڑے جو ہیں وہ توڑ کے اندر داخل ہونے شروع ہوئے۔ صبح 6:30 کے قریب جو ہے راکٹوں کی برسات شروع ہوئی غزہ کی طرف سے جنوبی اسرائیل میں۔ یہ جو ہائی کمان ہے غزہ میں حماس کی، وہ یہ کہتی ہے کہ پہلا جو بیراج ہے وہ 5,000 راکٹ کا داغا گیا۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ 2,500، لیکن 2,500 بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ کیوں ایسا ہوا، مثلا 5,000 کیوں داغے گئے یا 2,500 کیوں داغے گئے؟ اس لیے کہ وہاں ایک سسٹم لگا ہوا ہے آئرن ڈوم کا، اگر آپ 100 یا 200 500 راکٹ داغیں تو موسٹ لائکلی وہ انہیں
کور کر لیتا ہے، لیکن جب آپ 5000 اڑا رہے ہیں تو آئرن ڈوم جو ہے وہ ناکارہ ہو کے ایک جو حماس کا راکٹ ہے $400 کا بنتا ہے، ایک جو وہ آئرن ڈوم کا اینٹی راکٹ ہے وہ تقریباً $1,00,000. ہاں لیکن وہ تو لیکن کوئی فرق نہیں، اسرائیل کو مفت میں پڑتا ہے نا. ہاں ان کو تو مفت میں. اچھا غزہ اور کی جو کراسنگز ہیں وہاں بڑی اونچی اونچی خاردار تاریں ہیں. آپ تصویر اگر چل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خاردار تاریں کاٹی گئیں 27 مقامات پہ، اور پھر موٹر سائیکل سوار، مسلح موٹر سائیکل سوار، پیدل، گلائڈرز اور کچھ کشتیاں ان کے ذریعے اندر داخل ہوئے فلسطینی، اور 22 کلومیٹر اندر تک انہوں نے انکرجن کیا. اور اس میں جو ہے ایشکلون کا جو شہر ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے جہاں تک وہ گئے. اچھا، اور یہ ایشکلون کا میں اس لیے بطور خاص ذکر کر رہا ہوں کہ جب آخری دفعہ اسرائیلیوں نے بمباری کی تھی غزہ پہ، جہاں 1500 سے اوپر فلسطینی شہید ہوئے تھے، 2014 کی بات ہے، تو یہ ایشکلون کے جو شہری تھے جو پہاڑی ٹیلے ہیں ان پہ کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور دور جو بمبارڈمنٹ ہوتی تھی اور اس سے جو شعلے اٹھتے تھے تو ان کے لیے یہ ایک طرح کی پکنک